محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جتنا آپ کا احترام ضروری ہے اتنا ہی آپ کی اہل بیت کا احترام ضروری ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، آپ کی لگتے جگر، نور نظر، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری اہل بیت میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اتنی ان سے محبت تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب بھی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، سب سے پہلے ان کی حالت دریافت کرتے، سب سے پہلے ان سے ملتے، اس کے بعد اپنی ازواج سے ملاقات کرتے۔ جب ان سے اتنی محبت تھی اور اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اپنا بستر تک حضرت علی کو لیٹنے کے لیے عطا فرمایا، اپنی چادر مبارک تک ان کو عطا فرمائی کہ اے علی بستر بھی میرا ہے، چادر بھی میری ہے، پوری رات تو نے میرے بستر پر گزارنی ہے۔ جب ان سے اتنی محبت تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اولاد سے بھی اس سے بڑھ کر محبت تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے، خود آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آپ نے ایک کھجور منگوا کر نرم کی اور خود اپنے نواسے کے تالوں میں اپنے دست مبارک سے لگائی، اور زبان اقدس سے آپ نے لعاب دہن ان کو عطا فرمایا، خود ان کے کان میں اذان پڑھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کو نام عطا فرمایا، فرمایا بیٹی میں نے تیرے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے۔ عقیقہ بھی خود ہی کیا، سر کے بال کٹوائے، بالوں کے برابر چاندی بھی خود خیرات فرمائی، اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر 1 سال کے بعد سن 4 ہجری 3 شعبان المعظم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر یہ خبر دی گئی کہ آقا مبارک ہو، اللہ نے سیدہ فاطمہ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بیٹی، آپ کے لگتے جگر، آپ کی نور نظر سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے حضرت حسن کے بعد ایک اور چاند جیسے بیٹے کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، قربان جاؤ جس نبی کی بارگاہ میں جبرائیل امین جیسا فرشتہ خود آتا ہے، خود چل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، وہ نبیوں کے نبی جن کی آمد پر استقبال انبیاء کرتے ہیں،
جن کا احترام رسول کرتے ہیں، اپنے نواسے کی خبر سن کر نبیوں کے نبی امام الانبیاء خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، خود تشریف لائے، خود ملنے کے لیے آئے، اپنی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ کے گھر مبارک میں قدم رکھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی کو فرمایا میری بیٹی تجھے بہت مبارک ہو، اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اولاد کی تجھے نعمت عطا فرمائی، تیری گود کو اللہ نے اولاد کے ذریعے سے آباد فرمایا میری بیٹی لا مجھے دکھا اللہ نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا۔ تاجدار مدینہ کی باہوں میں رکھا گیا، امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا، اٹھانے والا نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، اٹھایا ہوا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار کو، سیدنا امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا۔ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر فرمایا بیٹی اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، اتنا نورانی چہرے والا بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے آقا نے ایک کھجور کو نرم فرمایا، نرم کرنے کے بعد اپنی انگلی مبارک سے ان کے تالوں میں لگائی، آپ نے خود ان کی تہنیک فرمائی، تہنیک فرمانے کے بعد اپنی زبان اقدس سے لعاب دہن انگلی میں لگا کر نہیں چٹایا، انگلی میں لعاب دہن لگا کر امام حسین کو نہیں دیا، بلکہ ان کے دونوں لبوں کو اوپر کر کے نبوت والی زبان ہی درمیان میں رکھی، آپ نے اپنی زبان اقدس کو رکھ دیا۔ حضرت امام حسین کی سب سے پہلی جو غذا بنی امام الانبیاء کا لعاب مبارک بنی، تاجدار مدینہ کا لعاب مبارک بنی۔ کیا کہنا ہے اس بچے کا، کیا نصیب ہے اس بچے کا، کیا مقدر ہے اس بچے کا جو نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی گود میں ہے، تاجدار مدینہ کی گود میں ہے، جس کی تحلیل خود اللہ کا نبی کر رہا ہے، جسے زبان اقدس سے گھٹی دے رہے ہیں، اپنے لعاب مبارک سے گھٹی عطا فرمائی۔ پھر نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اپنے نواسے کے کان میں اذان پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اذان پڑھی، اللہ کے حبیب نے خود ان کے کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آسمان بھی معطر ہو گیا ہوگا، زمین بھی منور ہو گئی ہوگی۔ اذان پڑھنے والا ابو بکر صدیق نہیں، اگر ابو بکر اذان پڑھے مدینے کی فضاؤں کے اندر رحمت گرم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے بادل چھانے لگتے ہیں۔ فاروق اعظم کی اذان ہو، حضرت عثمان ذی النورین کی اذان ہو، علی شیر خدا کی اذان ہو، اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے۔ یہاں تو اذان پڑھنے والا نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے، آپ نے خود اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد فرمایا میری بیٹی میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے، بڑے بیٹے کا نام میں نے حسن رکھا، اس کا نام میں نے حسین رکھا۔ فرمایا اس نام کا پہلے کوئی نہیں گزرا، اس نام کا بچہ پہلے کبھی نہیں گزرا۔ برکت کی دعا فرمائی، رحمت کی دعا فرمائی، اللہ کے ہاں قبولیت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 7 دن مکمل ہونے کے بعد خود عقیقے کا انتظام فرمایا، عقیقے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود سارا انتظام کیا، عقیقے کا مکمل انتظام نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے کیا، اپنے نواسے کی دعوت کا انتظام کیا، ان کے عقیقے کا انتظام کیا، اپنے رفقا
مبارک کے بال کٹوائے، بال کٹوانے کے بعد بالوں کے ہم وزن چاندی اللہ کے نبی نے خود خیرات فرمائی، اللہ کے نبی نے خود صدقہ فرمائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام حسن کو کبھی گود میں اٹھا دے، کبھی امام حسین کو گود میں اٹھا دے۔ صحابہ نے یہ منظر بھی دیکھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اپنی گود میں نواسے کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں نواسے کو لیا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک کندھے پر امام حسن بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کندھے پہ امام حسین بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہنے ہیں ان کے مقدر کے، یہ کندھان ہے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کا، تاجدار مدینہ کا، امام الانبیاء کے کندھے پہ بیٹھنے کا موقع ملا، آقا مدنی کی گود میں بیٹھنے کا موقع ملا، آقا کی تربیت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا، اپنے نواسے کو کندھے پہ سوار کیا ہوا۔ صحابہ نے منظر دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے کیا نصیب ہے اس بچے کا جس کی سواری کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ سواری پر یہ سوار ہے، نبیوں کے نبی کے کندھے پر سوار ہے، امام الانبیاء کے کندھے پہ سوار ہے۔ آقا مدنی نے یہ نبوت والی نظریں موڑی، کہنے والے کی طرف دیکھ کر فرمایا آؤ میرے صحابی، سواری بھی سب سے اعلیٰ ہے، شاہ سوار بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جتنی سواری اعلیٰ اتنا یہ شاہ سوار بھی اعلیٰ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے پیار کا اظہار کیا، فرمایا میرے صحابہ جو میرے نوازوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرے گا گویا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان کا احترام کرے گا گویا وہ میرا احترام کرے گا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا میرے پروردگار میں اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ آگے پھر دعا بھی ارشاد فرمائی، میرے پروردگار جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا، جو ان کا احترام کرنے والا ہوگا، جو ان کی شان کو ماننے والا ہوگا، فرمائے میرے رب جو ان سے محبت کرے ان کے صدقے میں آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ حضرت حسن کی محبت سے اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت بھی مل جائے گی، امام حسن کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی محبت بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ ان سے پیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے خود دعا دی ہے، ان کا احترام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے خود دعا فرمائی، میرے پروردگار جو ان سے محبت کرنے والا ہو، ان سے پیار کرنے والا ہو، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان محبت کرنے والا ہے، ہر مسلمان احترام کرنے والا ہے، ان کی محبت کے صدقے میں اللہ کا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا، خود اللہ بھی محبت کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، نماز جیسی عظیم عبادت، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اللہ کے نبی نماز ادا فرمایا کرتے، نماز کے لیے سجدے میں جاتے، سارے جانتے ہو سجدہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، سجدے میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، سجدے میں اللہ سے بندہ کلام کرتا ہے، پھر سجدہ بھی نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا ہے، اس پاک پیغمبر کا سجدہ ہے جس کے سجدے کی وجہ سے ساری زمین کو قرار آ جایا کرتا تھا، زمینوں کو قرار آ جاتا، پہاڑوں کو قرار آ جایا کرتا تھا، وہ پاک
کبھی امام حسین آپ کی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو جاتے، آپ کبھی بھی سجدے کے لیے انہیں ہاتھ سے نیچے نہیں اتارا کرتے، اشارہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ سجدہ لمبا کر دیا کرتے، سجدے کی تسبیحات لمبی کر دیا کرتے تھے۔ میرے نواسے اپنی مرضی سے سوار ہوئے، اپنی مرضی سے ہی نیچے اتریں گے۔ جب یہ شہزادے پیٹھ مبارک سے نیچے اترتے تب اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر مبارک اوپر کیا کرتے، جب تک یہ سوار رہا کرتے آپ سجدے کی حالت میں ہی رہتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہی رہتے۔ منبر پہ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، عظیم مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان امام حسن امام حسین حضرات حسنین کریمین آ گئے، لڑکپن کی حالت ہے، چھوٹی عمر ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، لمبے کرتے کی وجہ سے زمین پہ گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی سے دیکھا نہ گیا، اپنے منبر مبارک کو چھوڑا، اپنی بات کو درمیان میں چھوڑا، اللہ کے نبی منبر سے اتر گئے، اپنے نواسوں کی طرف خود چل کے گئے، ایک نواسے کو دائیں ہاتھ میں لے لیا، ایک نواسے کو بائیں ہاتھ میں لیا، اسی حالت میں منبر پہ تشریف لائے، اپنے نواسوں کو منبر پہ بٹھایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، اسی حالت میں صحابہ کو خطبہ دیا، اسی حالت میں صحابہ کو باز کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اللہ کے نبی واز کرتے کرتے کبھی امام حسن کو دیکھا کرتے، دیکھ کر مسکرانے لگ جایا کرتے، کبھی بات کرتے ہوئے اپنی بائیں طرف توجہ فرماتے، امام حسین پہ نظر پڑتی، نبوت والا چہرہ مسکرا دیا کرتا، نبوت والے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ کیا شان ہے ان شہزادوں کی جو نبوت کی گود میں پلے ہو، کیا شان ہے حسنین کریمین کی جو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہوئے، کیا شان ہے ان حسنین کریمین کی جن کو خطبے کے درمیان اٹھایا گیا، اپنے منبر پہ بٹھایا گیا، اپنی گود میں بٹھایا گیا، یہ صحابہ کو سبق دیا گیا، امت کو سبق دیا گیا، کلمے پڑھنے والوں کو بتایا گیا، اور کلمہ پڑھنے والوں میں اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرتے رہنا، تم بھی ان سے محبت کرتے رہنا، جب تم ان سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تشریف لائے، صحابہ کو نماز پڑھائی ہے، امیر المومنین ہے، صحابہ اکرام کو نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی کے باہر تشریف لائے، امام حسن کو دیکھا، امام حسن کے قریب آئے، سیدنا صدیق اکبر زمین پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھنے کے بعد فرمایا میرے نواسے میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحابہ یہ منظر دیکھتے رہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امام ہے، امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا، سامنے حضرت علی بھی نظر آ گئے، حضرت علی نے یہ منظر دیکھا، مسکرانے لگے، سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے حضرت علی کے قریب آئے، علی کے قریب آگے فرمانے لگے، فرمائے اے علی حسن کی مشابہت رسول اللہ سے ہے، حسن رسول اللہ سے ملتا ہے، حسن کا بولنا رسول اللہ سے ملتا ہے، حسن کا چلنا رسول اللہ سے ملتا ہے، حضرت حسن کی چال ڈھال رسول اللہ سے ملتی ہے۔ فرمانے لگے اے علی حضرت حسن آپ سے نہیں ملتے بلکہ حسن تو رسول اللہ سے ملتا ہے۔ اتنی محبت کی صحابہ نے رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے، جانتے تھے اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے کرے گا۔
صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا جو ان سے محبت کرے گا اسے اللہ کے نبی کی دعا ملے گی، جو ان کا احترام کرے گا اللہ کے نبی کی دعا ملے گی، جو ان سے پیار کرے گا اللہ کے نبی کی دعا ملے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ کیسر و کسریٰ جیسی سپر طاقت نام سے بھی گھبرایا کرتی تھی، نام سن کے بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس مال غنیمت آیا، غنیمت کا مال آیا، آپ نے صحابہ میں تقسیم فرمایا، کپڑے صحابہ میں تقسیم فرمائے، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ جب آپ نے مال غنیمت میں نظر دوڑائی ان کی شایان شان کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، ان کی شایان شان کوئی کرتا نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا میرے شہزادو یہ کپڑے تمہاری شایان شان نہیں ہے۔ اسی وقت آپ نے یمن ایک خط روانہ فرمایا جلدی کرو، حسنین کریمین کے سائز کے مطابق اعلیٰ قسم کے جوڑے بناؤ، اعلیٰ قسم کے کپڑے بناؤ۔ آپ نے آدر پہ کپڑا بنوایا، آپ نے خود حکم دے کے ان کے لیے کپڑے بنوائے، حضرات حسنین کریمین کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین ملنے کے لیے آئے، سیدنا فاروق اعظم انتظامی امور کے اندر مشغول تھے، اجازت ملنے کے بعد صحابہ کرام اندر جانے کی اجازت لینے لگے، اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسین بھی ملنے کے لیے آئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب صحابہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا آپ بھی واپس چلے گئے۔ کئی دن کے بعد حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا حسین ملنے کے لیے نہیں آتے ہو، اپنی زیارت کا موقع نہیں دیتے ہو، اپنی صحبت کا موقع نہیں دیتے ہو، ملنے کے لیے آیا کرو۔ حضرت امام حسین عرض کرنے لگے حضور میں ملنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہ کر سکا، بڑے بڑے صحابہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا آپ کی مصروفیت کی وجہ سے، اس لیے میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، فرمایا شہزادی دوسروں کے لیے قانون اور ہے، تیرے لیے قانون الگ ہے، تیرا ملنے کو جب بھی دل چاہے آپ تشریف لا سکتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو خود آپ کی ملاقات کا شوق رکھنے والا ہوں۔ آپ وہ ہستی ہیں، آپ کو بھی ہم اجازت دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، آپ خود تشریف لائیں اور براہ راست بات کریں آ کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ